اس کی گنتی اور اس کو اکٹھا کرنا یہ ناممکن ہے۔ بہت اولا بہت اونچی محنت، بہت اعلیٰ سطح کی محنت ہے۔ جتنے انبیاء علیہ والسلام دنیا میں تشریف لائے، تمام کے تمام انبیاء علیہ والسلام کا ایک ہی کام تھا، لوگوں کے پاس میں جانا اور ان کو ایک اللہ کی وحدہ لا شریک لہ کی دعوت دینا۔ نبیوں کا کام اصل میں انسانوں کے ان کا میدان، کام کا میدان انسانوں کے قلوب، انسانوں کے دل۔ نبی جو آتے تھے، آ کر وہ جو محنت کرتے تھے وہ انسانوں کے دل پر محنت کرتے تھے۔ اسی لیے فرمایا انسانوں کے جسم کے اندر دل بادشاہ کے مانند ہے۔ دل کیا ہے؟ بادشاہ ہے، اور دماغ جو ہے وہ وزیر ہے۔ یعنی بادشاہ جو حکم دیتا ہے وزیر وہی کام کرتا ہے۔ جو بادشاہ حکم دیتا ہے وزیر وہی کام کرتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم اور خلاصہ یہ ہے کہ انسان کے بدن کے اندر ایک گوشت کا لوٹا ہے، اگر وہ صحیح ہو گیا تو انسان کے باقی جتنے اعضاء ہیں اس کا صحیح استعمال صحیح ہو جائے گا، اور وہ دل ہے، وہ دل ہے، وہ دل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لگ بھگ اس کا جو ہے مفہوم یہ ہے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ انسان کو اللہ نے جو ہے مٹی سے بنایا ہے۔ کس سے بنایا؟ مٹی سے انسانوں کو بنایا ہے۔ تو جو صفات اور جو فیچرز مٹی میں ہیں وہ تمام صفات انسانوں میں بھی ہیں۔ جو صفات مٹی میں ہیں وہ انسانوں میں بھی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر مٹی کو، زمین کو بغیر محنت کرے، زمین کو چھوڑ دیے، محنت کرنے کے بغیر اس کو چھوڑ دیے، تو اس زمین میں جو ہے کانٹے دار درخت پیدا ہو جائیں گے، اور وہاں پہ زہریلے جانور بسنا شروع ہو جائیں گے، اور وہ جو ہے سب کو جو ہے نقصان کا سبب اور ذریعہ بنے گی۔ جس زمین پر محنت نہیں ہوگی وہ زمین کیا بنے گی؟ نقصان۔ وہاں سے جو ہے کانٹے دار درخت اور جو ہے زہریلے جانور بس جائیں گے، اور وہ جو ہے انسانوں کو اور دوسرے لوگوں کو، جو مخلوق ہے ان کو جو ہے فرمایا وہ سبب کیا بنے گی؟ نقصان دینے کی سبب، نقصان دہ سبب بن جائے گی، نقصان کا سبب۔ بالکل اسی طرح اگر جو ہے زمین پر محنت کریں گے، زمین پر محنت کریں گے، اس پر جو ہے ہل چلائیں گے، اس پہ گوبری ڈالیں گے، اس کے بعد میں جو ہے بیج ڈالیں گے اور پانی دیں گے، کھاد دیں گے، تو اس کے بعد میں جو ہے وہاں سے پھل، وہاں سے میوے، اور وہاں سے جو ہے زندگی کا سامان جو ہے تیار ہوگا۔ کیا ہوگا؟ زندگی کا سامان تیار ہوگا۔ کب ہوا وہ؟ جب اس زمین پر محنت لگی۔ تو بالکل اسی طرح انسان بھی ہے۔ اللہ جتنے انبیاء آئے وہ انسانوں پر یہی محنت کیے، اور وہ فارمولا تھا کہ انسانوں پر اگر محنت نہ کی جائے، انسانوں پر اگر محنت نہ کی جائے تو وہ انسان شیطان بھی اس سے پناہ مانگے گا۔ کون پناہ مانگے گا؟ شیطان اس سے پناہ مانگے گا، کہ شیطان بولے گا میں تو اس کو جو ہے، یہ تو میرا گرو ہے، یہ میرا گرو ہے۔ شیطان پناہ مانگے گا۔ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر شیطان جو ہے، علماء اکرام فرماتے ہیں کہ بولے گا اے اللہ، میں تو جو ہے اس کو صرف جو ہے نماز کو تھوڑی دیر کے بعد میں پڑھنے کے لیے بولا تھا، چھوڑنے کے لیے نہیں، نماز کو ٹال کے پڑھو، میں اس کو جو ہے ٹالنے کے لیے کہا تھا، مگر اس نے ایسے ایسے کام انجام دیے کہ میں بھی اس سے پناہ مانگتا ہوں۔ کون؟ اللہ اکبر۔ جب انسان پر محنت نہیں ہوگی تو انسان شیطان سے بھی آگے بڑھ جائے گا۔ شیطان کی جو فطرت ہے، اور شیطان کی جو اس کے اندر جو برائی ہے، وہ برائی سے بھی آگے بڑھ جائے گا۔
کسی کو نہیں دیکھے گا، نہ تو بھائی کو دیکھے گا، نہ تو بہن کو دیکھے گا، نہ تو ماں کو دیکھے گا، نہ تو بیٹی کو دیکھے گا، نہ تو پڑوسی کو دیکھے گا، نہ تو مسلمان کو دیکھے گا، نہ تو غیر کو دیکھے گا. سب کے ساتھ برائی، سب کے ساتھ نقصان. جیسا وہ زمین پر محنت نہیں ہوئی تو وہاں پہ جو زہریلے جانور وہ کسی کو نہیں دیکھتے. دیکھتے کیا؟ وہ مسلمان کو دیکھیں گے؟ نہیں دیکھیں گے. وہ لڑکی کو نہیں دیکھیں گے، لڑکے کو نہیں دیکھیں گے. وہاں کا سانپ، زہریلا سانپ سب کو ڈسے گا. وہاں کا زہریلا بچھو سب کو جو ہے وہ جو ہے ڈسے گا. تو بالکل اسی طرح انسان بھی، جب انسانوں پر جب محنت نہیں ہوگی تو وہ انسان جو ہے اتنا آگے بڑھ جائے گا برائی میں، گناہ گاری میں. اور فرمایا کہ جو ہے اللہ حفاظت فرمائے، یعنی اس سے برا پوری زمین میں کوئی نہیں رہے گا. تو اس کے بعد میں جو ہے اگر انسانوں پر جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر جتنے انبیاء علیہ السلام دنیا میں آنے کے بعد میں جو محنت کی ہے، انسانوں کے دلوں پر محنت کی ہے. دل بھی تو مٹی سے بنا ہے. دل کس سے بنا؟ مٹی سے بنا. تو اس دل پر محنت کی ہے. کیا محنت کی ہے؟ کیسی طرح محنت کی ہے؟ فرمایا کہ اس دل میں جو برائی ہے، جو گنہگاری ہے، جو دنیا کی اور مال و متاع کی اور دنیا کے چیزوں کی جو محبت ہے، دنیا کی چیزوں کی محبت، دنیا کی مال کی محبت، گاڑیوں کی، بنگلے کی، چیزوں کی اور کپڑوں کی اور جو ہے لڑکیوں کی، عورتوں کی، اور جو بلا بدتر جتنے برائیاں ہیں، اس کی جو محبت دل میں بسی ہے، اس دل سے جو ہے فرمایا انبیاء علیہ السلام دنیا میں آ کر انسانوں کی وہ جو برائی دل میں بسی ہے اسے نکالنے کی محنت کرتے تھے. اسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے جو ہے معراج کو آنے سے پہلے اس دل کو جو ہے کاٹ کر اسے جو ہے دھویا ہے زمزم کے پانی سے، کیونکہ ادھر جو ہے ذرہ برابر بھی برائی نہ ہو. حالانکہ معصوم ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، گناہوں سے پاک ہیں، اس کے باوجود ان کے دل کو دھویا جا رہا ہے کاٹ کے اللہ کے نبی کے. اللہ 2 مرتبہ ایسا کیا گیا. کتنے مرتبہ؟ 2 مرتبہ سینہ چاک کر کے اللہ کے نبی کا دل کو نکال کے، دل کو کاٹ کے، اور جو ہے اسے زمزم کے پانی سے جو ہے دھویا گیا، پاک کیا گیا، تاکہ ذرہ برابر بھی اس میں جو ہے ذرہ برابر بھی کوئی جو ہے برائی نہ رہے. اللہ اکبر. تو آج ہمیں سوچنا ہے، جب وہ محنت کرتے تھے نبی انبیاء علیہ السلام دنیا میں آ کر برائی کو نکالتے تھے، دنیا کی محبت کو دل سے نکالتے، ایمان کے نور کو دل سے بھرتے، دل میں ایمان کے نور کو بھرتے. کس کے نور کو؟ ایمان کے نور کو بھرتے. کیونکہ جس دل میں دنیا بھر جاتی ہے اس دل میں ایمان نہیں بھر سکتا، نہیں آ سکتا. اسی لیے پہلے گندگی کو نکالنا ہے. کیسے نکالنا؟ گندگی کو نکالو، اس کے بعد میں پاک چیز کو اس میں جو ہے داخل کرنا ہے. یہ محنت ہے، یہ محنت. اسی محنت کو لے کر تمام انبیاء علیہ السلام دنیا میں جو ہے مسلسل محنت کرتے رہے. اور جس کے زندگی میں یہ ایمان کا نور دل میں آ جاتا، ان فرماتے ہیں کہ وہ جو ہے فرشتے سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے. کہاں سے آگے بڑھ جاتا ہے؟ فرشتے رشک کھاتے ہیں. فرشتے کہتے ہیں اللہ اکبر، بندہ اللہ کا اتنا محبوب. کس کا محبوب؟ اللہ کا اتنا محبوب. کس سے آگے بڑھ گیا؟ فرشتے رشک کھاتے ہیں اور اللہ سے گزارش کرتے ہیں، اے اللہ میں مجھے جو ہے اس بندے کا جو ہے ساتھی بنا دے، مجھے ساتھی بنا دے، میں اس کی صحبت میں رہنا پسند کرتا ہوں. میری ایمان کی حفاظت ہے. کون بول رہے ہیں؟ فرشتے. فرشتے اللہ سے گزارش کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں. تو بندے کے اندر، دل کے اندر جب ایمان کا نور آ جاتا ہے تو فرمایا فرشتوں سے بھی آگے بڑھ گیا. کمال کا درجے والا ایمان. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں ایمان کا جو نور آیا تھا، جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کپڑے پہنے تھے، ٹاٹ کے کپڑے، پورے آسمان کے فرشتے وہی کپڑے پہنے تھے. کون سے کپڑے؟ ٹاٹ کے کپڑے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں پہنے ہیں. صرف ان کی ایمان کی جو نور
نور کی جو طاقت تھی، اللہ نے جو ہے آسمان کے فرشتوں کو اعلان کیا میرا محبوب ابو بکر، ان جیسے کپڑے سب پہن لو۔ پورے آسمان کے فرشتوں نے جو ہے حضرت ابو بکر کے کپڑوں کی طرح جو ہے پورے فرشتے کپڑے پہنے، یعنی تمام فرشتوں سے آگے بڑھ گئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ جب ایمان پر محنت ہوتی ہے، دل کے اندر ایمان کا نور اتر جاتا ہے تو فرشتوں سے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر۔ تو اس ایمان کو محنت سے بنانا ہے۔ یہ ایمان ایسا ہی نہیں آ سکتا، جب تک اس پر محنت نہیں کریں گے ہرگز یہ ایمان آنے والا نہیں ہے۔ اس پر جو ہے مسلسل، اسی لیے فرمایا 24 گھنٹے ایمان کا بنانا، اسے بچانا اور اسے بڑھاتے رہنا یہ فرض ہے۔ ایمان کو بنانا، اسے بڑھاتے رہنا اور اسے بچا کر رکھنا، کیونکہ پتہ نہیں قیامت کے نزدیک حدیثوں میں آتا ہے جس کا خلاصہ اور مفہوم یہ ہے، علماء اکرام فرماتے ہیں صبح کا مومن رات کا کافر ہے اور رات کا مومن صبح کا کافر۔ زمانہ ایسا ہے، اور جو ہے پتہ نہیں ہمارے نگاہوں سے جو ہے کون سے گناہ ہو جائے، ہمارے کانوں سے کون سے گناہ ہو جائے، ہمارے حرکت سے اور ہمارے جو ہے ہماری حرکت اور ہمارے جو ہے رہن سہن سے کون سا ایسا گناہ ہو جائے جس سے اللہ ناراض ہو جائے اور جو ہے اللہ ہمارے ایمان کو چھین لے۔ پتہ نہیں آج ویسے حالات دنیا میں چل رہے ہیں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو میرے بزرگوں، بھائیوں، عزیز دوستوں، یہ دعوت و تبلیغ کی جو محنت ہے، اصل میں یہ محنت جو ہے اپنے زندگی میں 100% دین کو زندہ کرنے کی محنت ہے۔ کتنے فیصد؟ 100%۔ اور جو ہے شیطان بہت بڑا مکر و فریب کرنے والا، بہت بڑا مکر، بڑے بڑے بزرگوں کے ساتھ، اللہ والوں کے ساتھ میں جو ہے مکر کر دیتا ہے، دھوکے میں ڈال دیتا ہے۔ ایک بزرگ اللہ والے تھے، بہت بڑے ولی تھے، ان کے استاد کے پاس میں گئے، جا کر بولے کہ مجھے دعا کر دیں کہ میں شیطان کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ کسے؟ شیطان کو دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے بہت غصہ ہے اس سے، وہ لوگوں کو کیسا دھوکے میں ڈالتا ہے اور جو ہے وہ کیسا جو ہے ان کو ان کے ایمان کو اچک لیتا ہے اور ان کو جو ہے یعنی مردہ بنا دیتا ہے۔ جس کے دل میں ایمان نہیں ہوتا وہ مردے کے برابر ہے، ہاں، تو مردہ بنا دیتا ہے۔ تو میں اس کو دیکھنا ہے، مجھے جو ہے اسے جو ہے بدلہ لینا ہے، آپ مجھے جو ہے ذرا دعا کر دیں کہ میں شیطان سے ایک بار مل لوں۔ وہ بولے بھائی دیکھو آپ کا کام آپ دیکھو، وہ بڑا مکر والا ہے، بہت جو ہے دھوکے باز ہے۔ بولے حضرت نہیں، میں تو جو ہے دیکھوں گا اسے، آپ دعا کر دیں۔ تو حضرت دعا کر دیے، ہو گیا۔ تھوڑے دن کے بعد میں جو ہے حضرت جا رہے تھے تو شیطان سے ملاقات ہوئی۔ کیا ہوئی؟ شیطان سے، بہت بڑے اللہ والے تھے یہ، بہت بڑے اللہ والے، شیطان سے ملاقات ہوئی۔ شیطان جو ہے وہ غل بولے تو کیا مانو، مچھی کو، فشنگ کو، نہیں تو جو ہے پہلے ہمارے بچپن میں ہمیں گرگوڑا کو بناتے تھے، وہ نارل کی گاڑی میں، نارل کی گاڑی ہے نہیں، اس میں جو ہے سامنے ایسا گھاٹی ڈال کر مچھی پکڑتے ہیں نا، اسے گل بولتے ہیں، آپ کیا بولتے ہیں پتہ نہیں۔ تو گل بنا رہا تھا شیطان، بہت سارے گلان تھے، بہت سارے گلان۔ تو حضرت بولے اے شیطان ملعون، تجھ پر لعنت ہو، تو کیا کر رہا ہے؟ تو شیطان بولا کہ حضرت میں جو ہے یہ گل بنا رہا ہوں۔ کیا بنا رہا ہوں؟ گل بنا رہا ہوں۔ یہ کس لیے ہے مجھے؟ تو بولا حضرت سب کا گل الگ الگ ہے، سب کا گل جو ہے الگ الگ ہے، لوگوں کے لیے میں گل بنا رہا ہوں تاکہ اسے جو ہے پھنساؤں، اسے سپڑاؤں، اسے جو ہے پکڑوں، اسے جو ہے میرے جال میں جو ہے اسے جو ہے پھنسانے کے لیے میں گل بنا رہا ہوں۔ اچھا تو میرا گل کیسا بنایا؟ حضرت آپ کا گل کیسا میں بنا سکتا ہوں؟ آپ کا گل میں کیوں، کیا ہو گیا؟ میرا گل بتاؤ، میرا گل کیسا ہے، میرا گل تم کیسا بنا رہے ہو؟ حضرت آپ کی عمر ابھی 50 سال کی ہے اور آپ ابھی جو ہے 40 سال زندہ رہنے والے ہیں۔ کتنے؟ 40 سال زندہ رہنے والے ہیں۔
میں آپ کو 70، آپ کی جب عمر 70 سال کی ہوگی، کتنی 70 سال کی ہوگی، تو اس وقت میں آپ کا گل بنانا شروع کروں گا. 20 سال جو ہے آپ جو ہے گناہ میں رہیں گے. اس کے بعد میں جو ہے میں آپ کو وہ ایسا گل بناؤں گا، 20 سال گناہ میں رہیں گے، اور جو ہے ویسا میں گل بنانے کی سوچ رہا ہوں. ابھی تو 50 سال ہے آپ کی عمر، 40 سال ابھی باقی ہیں. 70 سال کی عمر میں گل بناؤں گا. جھوٹے ملعون، بتا تو میرا گل بنا دیا ہے، بتا تو کیا. حضرت میں قسم کھا کے کہتا ہوں، میں گل نہیں بنایا تمہاری، میں تمہاری گل نہیں بنایا. میں تمہیں جو ہے ابھی پھنسانے کے چکر میں نہیں ہوں. آپ آرام سے، آپ کو جو ہے میں آپ کے لیے وقت ہے. تو یہ حضرت جو ہے آگے بڑھے چلے گئے. ملعون، تجھ پر لعنت ہو، تو جو ہے سب کو سپڑاتا ہے، سب کو دھوکے میں ڈالنے والا ملعون، تو سب سے بڑا لعنتی ہے. تجھے فرشتوں نے دھتکارا، اللہ نے دھتکارا. ٹھیک ہے، سب بول کے گالی گلوچ سب دیکھے حضرت چلے گئے. اب جو ہے حضرت جانے کے بعد میں جو ہے ذرا سوچ میں پڑ گئے. ماشاء اللہ میری تو 50 سال کی عمر ہے، اور جو ہے 50 سال میں گناہ نہیں کیا ہوں. صرف عبادت میں اور اللہ والوں کی صحبت میں اور بزرگوں کے ساتھ اور عبادت، نماز اور ذکر اور تمام چیزیں. ابھی میری عمر 40 سال باقی ہے. تھوڑے سال جو ہے ذرا میں موج مستی کر لیں گے. تھوڑے سال، ایک سال 2 سال تھوڑا موج مستی کر لیں گے. اس کے بعد پھر اللہ کی عبادت کریں گے. دل میں خیال آیا، دل میں خیال آیا. اور حضرت جو ہے مزے میں موج میں 50 سال کی عمر میں مزے کے طرف، موج کی طرف چلے گئے. 1 سال بھی نہیں گزرا انتقال ہو گیا. کتنے سال بھی نہیں ہوا؟ 1 سال بھی نہیں ہوا تھا انتقال. کس میں مرے؟ اللہ اکبر. نافرمان بن کے مرے. یہ شیطان کا مکر اور فریب سب کے ساتھ. اور جو اللہ والے ہیں، جو جماعتوں میں جاتے ہیں، ان کے ساتھ بہت زیادہ وہ جو ہے گھور گھور کے دیکھتا رہتا ہے کہ موقع مجھے کب ملے گا، میں اسے کب جو ہے میرے گل میں سپڑاؤں، اسے جو ہے ایمان سے دور کر دوں، اعمال سے دور کر دوں، مسجد سے دور کر دوں، سنتوں سے دور کر دوں. کس سے دور کر دوں؟ تمام اعمال سے، تمام سنتوں سے، نماز سے دور چکر میں رہتا ہے. تو میرے بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، ہمارے دل میں اس ایمان کے نور کو بنانے کے لیے محنت چاہیے، اور مسلسل محنت، دن رات جو ہے 24 گھنٹے اس ایمان کو بنانا، بڑھانا، بچانا ہر مومن کے اوپر فرض ہے. بنانا، بڑھاتے رہنا. اگر جو ہے ایمان کی محنت نہیں کریں گے تو وہ نیچے ڈاؤن فال ہو جائے گا. اس کی فطرت ہے، وہ ایمان کی فطرت ہے کہ وہ جو ہے کم ہو جائے گا. اگر ایمان کی محنت کریں گے، ماحول میں، ایمان کے ماحول میں رہیں گے، اللہ رسول اور جو ہے اللہ کی کبریائی، اللہ کی ربوبیت، اللہ کی بڑائی، اور اللہ جو ہے اللہ جو ہے سنتے رہیں گے، کہتے رہیں گے، بولتے رہیں گے، دعوت دیتے رہیں گے، تو اس ماحول سے جو ہے ہمارا ایمان بڑھتے رہتا ہے. اس ماحول سے کیا ہوتا ہے؟ بڑھتے رہتا ہے. اگر جو ہے بولنا چھوڑ دیں گے، سننا چھوڑ دیں گے، ماحول سے دور ہو جائیں گے، تو ایمان جو ہے نیچے گرنا شروع ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ نیچے گرنا شروع ہوتا ہے. تو میرے بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، ہمیں جو ہے آج پوری دنیا میں جو مسلمانوں کا خون سب سے سستا، پانی سے سستا، مسلمانوں کی جان پانی سے، یعنی سب سے سستی، آسانی کے ساتھ ملے گا. کیوں ہو گیا؟ یہ اس لیے ہے کیونکہ جو ہے ہمارے دل کے اندر ایمان کا نور کم ہو چکا ہے. ہمارے اندر ایمان کا نور کم ہو چکا ہے. یہ ایک دیہاتی تھا. دیہاتی کو تو معلوم ہے، دیہاتی دیہات میں رہنے والا، گاؤں میں رہنے والا، خریوں میں رہنے والا. خریا کہاں رہنے والا؟ خریوں میں رہنے والا. چیر میں بیٹھو، چیر لے جو لے لو، نہیں پڑھنا، تم چیر میں بیٹھو. خریے میں رہنے والا، گاؤں میں، کھیڑے میں رہنے والا، موٹی زبان میں کھیڑے میں رہنا. تو ایک مرتبہ انہیں شہر کو آیا. کہاں آیا؟ شہر کو آیا. شہر کو آنے کے بعد میں دیکھتا ہے ایک بڑا میدان ہے. میدان میں جو ہے چند لوگ بیچ میں ایک گول چیز کو لات مار رہے. وہاں گیا تو انہیں لات مارتا، وہاں گیا تو انہیں لات مار رہا ہے. پھر جہاں پر جا رہا ہے وہ گول چیز سب لات مار رہی.
انہیں دیکھ کو تعجب کر رہا ہے، یہ کیا یہ چیز، یہ سمجھ میں آ رہا نہیں. اور کون بھی جو ہے ہاں مار ڈالے تو چند لوگ کھالیاں مار رہی ہیں، چیخا مار رہی ہیں، گولیاں مار رہی ہیں. کیا ہو رہا سو یہ ہم نہ تو معلوم ہوگا، مگر اسے سمجھ میں چاہ رہی نہیں بات. یہ دیہاتی کو، یہ قریے والے کو، گاؤں والے کو بات سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. لوگ چلا رہے ہیں مگر اسے گیند کو جو ہے لاتا یہاں سے مار رہی، وہاں گیا تو ادھر مار رہا ہے، وہاں گیا تو ادھر مار رہی. تو بعد میں جو ہے ایک مرتبہ کیا ہوا، زور سے مارے، اس کے پاس میں آیا بول چیز، ہاتھ ساتھی نے پکڑ کر جو ہے بازو والے کو پوچھا. تو بازو والا کوئی عقل مند انسان تھا. کیا تھا؟ ان کے عقل مند تھا، سمجھدار تھے انسان. ان کو جو ہے پوچھا، حضرت اس کا کیا قصور، جس کے پاس بھی ذرا سب مار رہی، اسے لات مار رہی نا، کیا قصور اس کا؟ تو انہوں نے بولے دیکھو اس کا کیا قصور نہیں، مگر اس کے اندر ایک کمی ہے، ایک کمی ہے. انہیں اندر سے خالی ہے، انہیں اندر سے خالی ہے. تو اس کی وجہ سے جو ہے انہیں جہاں پر جا رہا ہے اسے لات مار رہی، سب اندر سے خالی ہو گئے. اگر اسی اس چیز میں وہ گول بحل میں مٹی نے تو پتھر ڈال رہے تو خود مارتی. تو انہوں جو حضرت سمجھا ہے اچھی بات بولے. بالکل اسی طرح آج مسلمانوں کا جو خون سستا ہو گیا پانی سے، مسلمانوں کی جان، مسلمانوں کی عزت اور مسلمانوں کا رہنا، مسلمانوں کی چیزیں، مسلمانوں کی مسجدیں اتنا جو ہے آسانی کے ساتھ میں برباد کرنا آسان ہو گیا. مسلمانوں کے علاقوں کے نام بدلنا آسان اس لیے ہو گیا کیونکہ مسلمانوں کے دل اندر سے خالی. جیسا وہ بال اندر سے خالی ہے، لات سکی مارنی، تو مسلمانوں کے دل ایمان سے خالی نہیں. سب جو ہے یہاں ادھر سے اوپر سے نیچے سے ہر انسان جو ہے جسے ملا موقع انہیں، داڑھی ٹوپی والے کو تو اور زیادہ مار، داڑھی ٹوپی والے کو اور زیادہ مار. تو میرے بزرگوں عزیز بھائیوں، ہمیں جو ہے اس بات کو ذرا سوچنا، فکر کرنا کہ ہمارے اندر کا ایمان کو بنانے کی یہ محنت ہے. اس کے علاوہ دوسری دین کے بہت سارے محنتیں ہیں، دین کے بہت سارے محنت ہیں، کوئی جو ہے ڈاؤٹ نہیں ہے. بہت سارے طریقے سے لوگ جو ہے محنت کر رہے ہیں، مگر عمومی بولے تو جنرلائزڈ، عمومی بولے تو جنرلائزڈ اور جو ہے سب کو فائدہ پہنچے، وہ یہ ایک محنت. سب کو فائدہ، کون سا فائدہ؟ ایمان کا فائدہ. جس کی زندگی میں ایمان زندہ ہو جائے، جس کے جو ہے، کیونکہ دعوت کی محنت میں 100% اس کا جو ہے تاثیر ہے. دعوت کی محنت کی تاثیر جیسا نمک میں اس کی تاثیر کیا ہے؟ نمکین. شکر کی تاثیر کیا ہے؟ مٹھاس. اور جو ہے پانی کو اگر جو ہے سوراخ میں ڈالے تو اس کی تاثیر کیا ہے؟ کیسا ہو جاتا ہے؟ کتنا فاسٹ جاتا ہے؟ اسپیڈ سے جاتا ہے. تو بالکل اسی طرح دعوت کی محنت کی تاثیر، اس کا اثر اور اس کی فطرت یہ ہے، جب دعوت کی محنت کریں گے تو ہدایت اور ایمان جو ہے تیزی کے ساتھ میں آئے گا. جیسا نمک کی تاثیر ہے نمکین، شکر کی تاثیر مٹھاس، دعوت کی تاثیر ماشاءاللہ. دعوت کی تاثیر کیا ہے؟ دعوت کی تاثیر ہدایت ہے، اور دعوت کی تاثیر ایمان ہے. دعوت کی تاثیر کیا ہے؟ ایمان ہے. ایمان. تو میرے بزرگوں عزیز بھائیوں، اس ایمان کو ہمیں جو ہے محنت کر کے بنانا ہے، بڑھانا، بڑھاتے رہنا اور ایمان کو بچانا. ایمان کو بنانا، بڑھانا اور بچا کر اللہ کے پاس میں لے کر جانا. ہاں، شرط کیا ہے؟ ایمان کو بچانا، بچاؤ کو لے کر جانا. سب اسی لیے حدیثوں میں، کتابوں میں آتا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ جو بندہ، جو مومن، جو مسلمان رائی کے دانے کے برابر ایمان کو لے کر آئے گا. کتنا کرائٹیریا؟ کتنا؟ رائی کے دانے کے برابر، اور اس سے بھی آگے فریکشن کر کے بولے ذرہ برابر ایمان. کتنا؟ ذرا سوچ کو دیکھو، کوانٹیٹی کتنی پوچھ رہا صلی اللہ، کتنی؟ جو ذرہ برابر ایمان کو بچا کر لے کر آئے گا، دنیا سے 10 گنی بڑی جنت میں عطا کروں گا. یعنی اس کا مطلب ذرہ برابر ایمان کو بچانا کتنا مشکل ہے، یہ سوچو. سوچنے کی بات وہ ہے، ہم نہ دوسرا نظر آ جا رہا ہے کہ 10 گنی بڑی جنت مل جائے گی الحمدللہ. مگر اللہ جو کرائٹیریا سیٹ کر رہی ہے، جو ایلیجیبلٹی، انکلوژن ایلیجیبلٹی کرائٹیریا ہے، کیا ہے؟ ذرہ برابر ایمان کو بچا کر لے کر جانا اتنا مشکل ہے، آسان نہیں ہے.
آسان نہیں ہے، آسان مت سمجھو، اس کے پیچھے جو ہے مسلسل محنت، اس کے پیچھے فکر مند، اور جو ہے اس کے لیے آسان طریقہ جب ہم جو ہے اللہ کی بڑائی چل پھر کر دعوت دیں گے، لوگوں کے سامنے جو ہے چل پھر کر جو ہے محنت کریں گے، ایمان کی، اعمال کی، نماز کی، اخلاق کی، علم کی، قرآن کی، لوگوں میں چل پھر کر جب دعوت دیں گے تو وہ ایمان سب سے پہلے، کیونکہ میرے کان میرے زبان سے نزدیک ہیں، میرا دل میرے زبان سے نزدیک ہے، تو اثر پہلے ادھر ہوتا ہے، اثر کہاں ہوتا ہے؟ پہلے دل میں، مجھے اثر ہوتا ہے، اسی لیے دعوت دینا چاہیے۔ دعوت کس لیے ہے؟ یہاں پر بیٹھ کر جو ہے بات کس لیے کرنا ہے؟ مجھے بیان آتا اس لیے نہیں، تاکہ بولنا اللہ سے ہونے کا یقین، اور جو ہے اللہ کی بڑائی، اللہ نے کائنات کو کیسا بنایا ہے، یہ پورے سسٹم کو اللہ جو ہے کیسے چلا رہے ہیں، پانی کا نظام اللہ کیسے چلا رہے ہیں، اور زمین اور آسمان کا نظام اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے چلا رہے ہیں، اور جو ہے یہ چاند جو ہے دیکھنے کے لیے ایک چھوٹا سا ٹکڑا، مگر اس کا کام کتنا بڑا، معلوم نہیں؟ معمولی سا چاند جو ہے لٹکا ہوا ستارہ ہے، مگر جو ہے یہ پورے پانی کے، جو سمندر کے جو لہریں ہیں، اور جو سمندر ہے اسے جو کنٹرول پکڑ کے رکھا ہے وہ چاند کون ہے؟ ہمیں کہاں نظر آ رہا ہے؟ اللہ نے اسے یہ کام دیا ہے، پورے سمندر کے پانی کو، نہیں تو جو ہے 70% پانی ہے، کتنا 70 ہے کہ 75 ہے؟ 70% زمین میں پانی ہے، اگر وہ کنٹرول اللہ جو ہے اگر چھوڑ دے تو پوری زمین کے اوپر پانی ہو جائے، ایزی آسانی کے ساتھ ہو سکتے کہ نہیں؟ مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے چاند کو جو ہے حکم دیا ہے، اور کائنات میں ذرہ ذرہ اور بڑے سے بڑا جو مخلوق ہے، چھوٹے سے لے کر بڑے سے بڑے مخلوق اللہ کے حکم کے پابند ہیں، ہر ایک مخلوق، جبرائیل ہو، میکائیل ہو، اسرافیل ہو، اسرائیل ہو، اور جتنے فرشتے جنت میں ہیں، جتنے فرشتے آسمانوں میں، زمین میں، ہواؤں میں، ستاروں میں، جہاں جہاں ہمیں جو ہے معلوم، جہاں نہیں معلوم، جتنے فرشتے ہیں، جو مخلوق ہے، ہر مخلوق انسانوں کے علاوہ، جنات کے علاوہ، انسان اور جنات کے علاوہ جتنی مخلوق ہمیں نہیں معلوم کتنی ہے، تمام کی تمام مخلوق اللہ کے حکم کے 100% پابند ہے۔ سورج جو ہے جس وقت میں اللہ کا حکم ہے اس وقت میں نکلے گا، جس وقت میں اللہ کا حکم ہے ڈوبنے کا اس وقت میں سورج ڈوب جائے گا، جس وقت میں اللہ کا حکم ہوگا بارش برسے گا، جس وقت میں اللہ کا حکم ہوگا بادل چھائے گا، ہوا جو ہے جس رخ میں جانا ہے اللہ کے حکم سے ہو جائے گی، پتا جس اللہ کا حکم ہو گیا پتا جھڑنے کا تو وہ پتا اس وقت میں جھڑے گا۔ یعنی جتنی مخلوق ہمیں معلوم ہے، جو ہمیں نہیں معلوم ہے، یہ تمام کی تمام مخلوق، ذرے سے لے کر پہاڑ، اور پہاڑ سے لے کر جبرائیل، اور تمام فرشتے بڑے اور چھوٹے، سب کے سب انسان اور جنات کے علاوہ ہر مخلوق اللہ کے حکم کے پابند ہے، مگر انسان جو ہے، انسان اور جنات، اللہ نے جو ہے ان کو اختیار دیا ہے۔ اللہ نے کیا دیا ہے؟ اور اختیار کتنا اختیار؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسانوں کو اللہ اتنا ہی اختیار دیا ہے، اگر کوئی بندہ جو ہے کھڑے ہو کر ایک پاؤں اٹھائے، ایک پیر، حضرت علی بولے کھڑے ہو جاؤ، ایک پیر اٹھاؤ، تو وہ بندہ ایک پیر اٹھایا، اب دوسرا پیر اٹھا لو، ہے اختیار، بس اتنی ہی اختیار اللہ نے دیا ہے۔ سمجھ نہیں، اختیار یعنی کنٹرول، پاور، اختیار بولے تو پاور، انسانوں کو کتنا اللہ پاور دیا، ایک پیر اٹھا سکتا ہے، دوسرا پیر اٹھانے کی طاقت اللہ نہیں دیا ہے۔ تو جو ہے میرے بزرگوں، بھائیوں، عزیز دوستوں، ہمیں سوچنا ہے کہ اتنے سے اختیار کو لے کر جو ہے ہم دنیا کے پیچھے، مال و متاع کے پیچھے، چیزوں کے پیچھے، فانی ہونے کی، برباد ہونے کی، چھوڑ کر جانے کی چیزوں کے پیچھے، وہ پیکیج، وہ جاب، وہ پڑھائی، ڈگری، بھائی کرنا ضروری ہے، مگر اس کے اوپر ہمارا یقین ہرگز نہ ہو، یقین ہرگز نہ ہو۔ پانی کی جو کشتی ہے وہ پانی میں چلنا ہے، مگر پانی ہی سب کچھ سمجھ کر اندر لے لی تو پانی میں پانی ہی سب کچھ، چلنا سو کدھر ہے؟ پانی کے اوپر ہی چلنا سو کشتی، مگر سب کچھ مجھے پانی مجھے سب کچھ پانی کر کے سمجھ کے کشتی کے اندر پانی آ گیا تو ہمیں دنیا میں چلنا ہے، کہاں چلنا ہے سر؟ اس دنیا میں چلنا، سب کچھ یہ دنیا کر کے سمجھ کے اندر لا لیے تو جیسا وہ کشتی ڈوبتی ہے ہماری زندگی بھی ڈوب جائے۔ میرے بزرگوں، عزیز بھائیوں، ہمیں جو ہے ذرا سوچنا ہے،
ذرا فکر کرنا کہ بھئی میری زندگی اب تک کتنی ہو گئی، باقی کی کتنی زندگی کسی کو نہیں معلوم ہے، کسی کو نہیں معلوم میری آج رات میں گزار سکتا ہوں نہیں گزار سکتا، میری صبح ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی، کسی کو نہیں معلوم، مگر جو ہے ہمارے خواب، ہمارے عزائم، ہماری تمام، ہماری ہرس جو ہے ابھی 50 70 80 سال کی ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے، میرے سامنے جو ہے ویژن اور مشن اور گول اور ایمبیشن اور کیا کیا ایسپریشن. اللہ اکبر اللہ. بھئی ہمارا تو ایسپریشن، ہمارا گول آخرت ہے، ہمارا ٹارگٹ آخرت ہے. اور اسی لیے حدیثوں میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے جو آخرت کا طلبگار ہے، جو آخرت کا طلبگار ہے میں اسے آخرت بھی بناؤں گا اور دنیا سے بھی نوازوں گا. کیا ہے؟ جو آخرت کا طلبگار ہے، جو آخرت کے پیچھے رہتا ہے ہمیشہ کہ میری آخرت بن جائے، میری آخرت بن جائے، میری آخرت سنور جائے، میں اس کی دنیا بھی بناؤں گا اور اس کی آخرت بھی سنواروں گا. اور جو دنیا کا طالب ہے، جو دنیا کا طلبگار ہے کہ مجھے دنیا چاہیے، مجھے مال چاہیے، مجھے دنیا کی چیزیں، وہ کار اور وہ بنگلہ اور وہ گاڑیاں اور ویسی لڑکی وہ بچے، اللہ اکبر. جو دنیا کا طلبگار طالب ہے میں اسے اتنی ہی دنیا دوں گا جتنی اس کی مقدر میں ہے، اور آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں، اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں. دنیا اتنی ہی ملے گی جتنی مقدر کی ہے. ایک آخری مثال دے کر میں بات ختم کرتا ہوں. ایک فقیر تھا بنی اسرائیل کے زمانے میں، جلدی جلدی بولا دوں انشاءاللہ. بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک فقیر تھا. وہ فقیر کو ہمیشہ 10 درہم ملتے تھے. کتنے ملتے تھے؟ زمانے سے 10 درہم ملتے. کب سے؟ زمانے سے 10 درہم. بھیک منگتا تھا انہیں، کتنے ملتے تھے؟ 10 درہم ملتے تھے. بہت زمانے سے ایسا چھوڑا نا، اسے بہت پریشانی ہوئی. ذرا انہیں جو ہے سوچا ایک کام کریں گے، میرے خیال سے جو میں علاقے کو جا رہا ہوں وہاں لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہے، مجھے اتنا دے نہیں، میں جو ہے ذرا انہیں اپنا پلاننگ کریا. میں جو ہے ایک کام کرتا ہوں، میں یہ علاقے کے ساتھ ایک دوسرے علاقے کو بھی کور کرتا ہوں. 10 یا 15 سمجھو، 10 ہی سمجھو، ٹھیک ہے. دوسرے علاقے کو جا کو ذرا وہاں سے بھی جا کر جو ہے تھوڑا کمانا، ایڈیشنل اوٹی، کیا ذرا اوٹی کر لیں گے. نہیں اوٹی کا بھی نہیں آیا. انہیں سوچا چلو ٹھیک ہے وہاں جا کو دوسرے علاقے میں بھی جائیں گے، ایڈیشنل کریں گے کام. تو یہ نیت ارادہ ہوا اس کا، پلاننگ کرے آئے تھے، اسٹریٹجی بنایا. کیا بنایا؟ اسٹریٹجی بنا کر میں میرے ورڈز بول رہا ہوں بہرحال. تو اب انہیں کیا کریا، یہاں کا پوری ڈیوٹی ختم ہوئی، صبح سے لے کر شام تک 5 درہم. بھائی کیا رہا بھائی کو دوسرے علاقے گیا تو وہاں 5 درہم. کتنا ہوگا؟ ہاں جی، یہاں 5 وہاں 5 ملے، 10 ہوئے. سوچا یہ کیا رہا سمجھ میں نہیں آ رہا نا. دوسرا جو ہے دوسرا پلاننگ سوچا، دوسرا کیا سوچا. کبھی سے یعنی اندر علاقے کے اندر چلے جائیں گے، میں علاقے کے باہر ہوں، لوگوں کو سمجھ میں آ گیا کیسا کریا. تو بھی اسے جو ہے اس کی کتنی کوشش کریا تو بھی 10 درہم. تو اسے ایک مرتبہ غصہ آ گیا. انہیں کیا کریا، اٹھا کو 10 درہم اٹھا کو پھینکا نالے میں، یعنی جو چرنڈی رہتے نا کچرے میں نیچے پھینک دیا. پھینکنے کے بعد میں بہت اسے جو ہے یہ ہوا، چلے گئے چھوڑ کے، ضرورت ہی نہیں ہے 10 درہم کی. بہت وقت کے بعد میں جو ہے ذرا پیٹ میں بھوک لگنا شروع ہوئی. پیٹ میں بھوک لگنا شروع ہوئی، کیا کرنا سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. بعد میں وہاں سب دیکھا، فون بھی دے دیں، پیسے جو اکاؤنٹ میں یعنی جتنا ملنا تھا وہ ہو گئے، وہ اس سے زیادہ نہیں مل رہا. وہاں دیکھا کون بھی لوگ نہیں، سیدھا اس میں اتر کر جو ہے تلاش کرنے کی کوشش کریا. بعد میں جو ہے ادھر سے وہ اس کے جو درہم تھے، درہم تو نہیں ملے، وہاں سے جو ہے ایک پتھر ملا، ہیرے کے جیسا پتھر. دیکھ کو خوش ہوگا، او ماشاءاللہ بہت اچھی قیمتی چیز ملی ہے، اللہ مجھے یہ دینا تھا نہیں گا، اس کی وجہ سے ایسا ہوا ہے. تو وہ سیدھا لے لے کو سنان کے پاس میں گیا. سنان کو بولیا دیکھو بھائی یہ پتھر ہے، یہ اس کا کتنا مول دیتی. تو سنان دیکھو اسے دیکھتا ہے فقیر کو، ہیرے کو دیکھتا ہے، پتھر کو، اتنا قیمتی ہیرا اسے کیسا مل گا. تو انہیں بولتا ہے سنان میرے پاس میں اس کی قیمت نہیں ہے، ایک کام کرو وقت کے بادشاہ کے پاس میں چلے جاؤ. تو انہیں وقت کے بادشاہ کے پاس میں لے کر جاتا ہے. ختم کرانے کے بعد وقت کے بادشاہ کے پاس میں لے کر جاتا ہے. جا کر جو ہے بادشاہ کو دیتا ہے. بادشاہ دیکھتا ہے پورا، اس کے وزیر کو دیتا ہے. وزیر پورا چکر کو جو ہے
بادشاہ بہت زبردست قیمتی ہیرا ہے، مگر اس میں ایک ہی چیک نقص ہے، ایک ہی چیک فالٹ ہے، اس میں جو ہے بیچ میں یہ جو ہے کالا لکیر آ چکا ہے، اسی لیے اس کا زیادہ سے زیادہ جو ہے 10 درہم ہے، زیادہ سے زیادہ 10 درہم۔ تو میرے بزرگوں بھائیو دوستو، ہماری مقدر کی جو روزی ہے جتنا طے ہے، تمہیں پیکیج بڑھا لیو، کورسز کر لیو، ڈگریاں حاصل کر لیو، ایک دکان سے دوسرا دکان، دوسرے دکان سے تیسرا بزنس، ایک زمین سے دوسری زمین، دوسرے زمین سے تیسری بلڈنگ، جتنی مقدر میں ہے اللہ اتنی ہی دے گا، اس سے 1 روپیہ نہ تو زیادہ، 1 روپیہ نہ تو کم۔ ہمیں جو ہے کرنا ہے تو کام کیا کرنا ہے؟ ہماری آخرت کی تیاری کی فکر کرنا ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کہنے سننے سے